بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل احترام دوستو، آگے زیر سماعت آنے والی نشست میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پڑھ کر سنائی تھی۔ اس تقریر پر اگر غور کیا جائے تو اس بات کی کھلی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کس رخ پر ڈالا تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس تقریر کے اصل نچوڑ کو سمجھنے کے لیے اس تقریر کو انتہائی غور و توجہ سے سماعت فرمائیے۔ بیان زیر سماعت لانے سے قبل آنے والے تمام دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ افراد تیار کرنا باقی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور امت تیار کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر ایک ساتھی عزت سے پھر رہا، ہر ایک ساتھی عزت سے پھر رہا ہو کہ ہر میرا ساتھی لوگوں کو دعوت دینے والا اور راتوں کو اللہ پاک کی یاد میں اٹھانے والا بن جائے۔ سمجھے بھائی، ہر ایک ساتھی عزت سے پھر رہا ہو کہ ہر میرا ساتھی لوگوں کو دعوت دینے والا اور راتوں کو اللہ پاک کی یاد میں اٹھنے والا بن جائے۔ سب ساتھیوں کو پیار محبت سے اس پر ڈالنا ہے، سب ساتھیوں کو پیار محبت سے اس پر ڈالنا ہے۔ نکل کر ایسی مشق کی جائے کہ اللہ پاک کو پیار آ جائے کہ میرا بندہ انسانیت پر رحم کھانے والا ہے، اور جس کا رحم کھانا اور فکر و غم میں مبتلا ہونا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہو گیا، اسی قدر وہ مرکز معرفت بنتا چلا جائے گا، وہ اسی قدر منبع رشد و ہدایت بنتا چلا جائے گا۔ بس اس پر فرماتے تھے کہ اللہ پاک یہ پیاس مجھ کو بھی، آپ سب کو بھی، اور قیامت تک میرے ساتھی آنے والے ان سب کو بھی یہ نصیب فرما دے۔ سمجھے بھائی، یہ امت بنے سے ایسی ہٹی ہوئی ہے، یہ امت بنے سے ایسی ہٹی ہوئی ہے کہ صدیاں ہی بیت گئی۔ یہ امت بنے سے ایسی ہٹی ہوئی ہے کہ صدیاں ہی بیت گئی۔ امت سے اجتماعی شعور ایسا بیتا کہ امت میں آج اجتماعیت کی جھلک بھی نہ رہی۔ امت سے اجتماعی شعور ایسا بیتا کہ امت میں آج اجتماعیت کی جھلک بھی نہ رہی۔ اغراض والے چھا گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مادی زندگی اور مادی چیزوں میں اثار پیدا نہیں کیا تھا بلکہ روحانی لائن میں بھی اثار پیدا کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مادی زندگی اور مادی چیزوں میں اثار پیدا نہ کیا تھا بلکہ روحانی لائن میں بھی اثار پیدا کیا تھا۔ کتنی اونچی بات ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ کہتے پھر جب امت رات سے ہی ہٹی تو جو روحانی لائن میں لگے وہ ابھی اسی اجتماعیت کی صفت سے نہ لگے۔ پھر جب امت
رات سے ہی ہٹی تو روح روحانی لائن میں لگے تو وہ بھی اس اجتماعیت کی صفت سے نہ لگے. افراد تیار کرنا باقی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور امت تیار کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بھائی ہمیں پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درد اور پھر ہم کے لیے قبول کروانا چاہیے. یعنی کہ میری اولاد اچھی ہو. اب مجھے تو کچھ ذاتی طور پر کوئی کہتا ہے اللہ معاف ہے، مجھے بڑی بحثیت ہوتی ہے کہ آپ امت کو چھوڑ کے آپ کو توجہ کرنا. کوئی کہتے ہیں میری بیٹی بیمار، کوئی کچھ یا ساری امت ہی بیمار ہے. بھائی میرے دوست میں پڑھتا ہوں یہ امت بنے سے ایسی ہٹی ہوئی ہے کہ صدیاں ہی بیت گئی. امت سے اجتماعی شعور ایسا بھی تھا کہ امت میں آج اجتماعیت کی جھلک بھی نہ رہی، انگراز والے چھا گئے. بھائی میرے دوستوں میرے گھر دیکھو، ہمارے جتنے مراکز تھی کہ شبی جمعہ کی جگہ ہے نا، یعنی ان کے جتنے کام ہیں ان سب کاموں کے لیے مجمع کا مجمع تیار کرو. سمجھ افراد نہیں، وہ آدمی سب سے زیادہ قابل ہے جو اپنے ہر چیز کے لیے پورا کا پورا مجمع تیار کرنے کے فکر میں اور کوشش میں لگا ہوا. ایک ہٹا دوسرا تیار، ایک تیار نہیں وہ جماعت کی جماعت تیار ہے. ہم سب کے فکر میں یہ بات آنی چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی کام ہو رہا ہو، دبئی میں، ابوظہبی میں، شارجہ میں، اس کے بعد پاکستان کے رنگ پور میں، بوگرا میں، کھلا میں، سرد کی دوا کلی میں، شہزاد کوٹ میں بات کر کہیں بھی ہزار میں ہے تو کہیں ہو، جہاں بھی کوئی مسلمان ہے بھائی اس کو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقصد کے لیے تیار کرنا. پھر ہمارے ساتھ وہ اللہ رب العزت ہمیں ملکوں کے اسلام میں داخل ہونے کے ذریعے بنائے گا. پھر کے ذریعے سے لوگ افراد اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، قوم ملک کے ملک تمام دنیا کے انسانوں کو روحی اللہ کی طرف لے جائے گا. سمجھے بھائی، اور ہمیں اس کو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے. سمجھے بھائی، بلکہ میں تو سمجھ رہا کرتا کہ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں نا، وہ بھی اگر نائب نبوت کا کام کرتے ہوئے نہیں مرے، ان کے لیے بھی معافی مانگ لو کہ اللہ وہ نیابت نبوت کے بغیر مر گئے تو انہیں معاف فرما، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں سے، یعنی بڑی امت اپنے مقصد کے لیے لے کے کھڑے ہوں حشر میں. صبر کی صبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر والی. سمجھے بھائی، اس لیے میرے دوستوں آپ سب کی سب جتنے بھی ہیں ہم سب مانیں دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان ہے ہمیں بھی انہیں بھی جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیامت کے لیے قبول فرما. جو مانتے رہو. سمجھے، اب آگے چلو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے مادی زندگی اور مادی چیزوں میں اثار پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ روحانی لائن میں بھی اثار پیدا کیا تھا. پھر جب امت رات سے ہی ہٹی تو جو روحانی لائن میں لگے تو وہ بھی اجتماعیت کی صفت سے نہ لگے. افراد تیار کرنا باقی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور امت تیار کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امت اجتماعیت سے ہٹی، اجتماعی محنت سے ہٹی. امت اجتماعیت سے ہٹے، اجتماعی محنت سے ہٹی تو اجتماعیت کی برکات سے بھی محروم ہوتی چلی گئی. پھر اللہ کی طرف سے انوارات متجلیات کی بارش اجتماعی طور پر بند ہوتی چلی گئی.
اللہ کی طرف سے انوارات تجلیات کی بارش اجتماعی طور پر بند ہوتی چلی گئی، اور امت کے چند افراد جو اس محنت میں رہتے تھے ان کے ذکر و مراقبوں سے ان پر انہی کی لائن کے انوارات نازل ہونے لگے، اور انہی انوارات سے وہ آگے افراد تیار کرنے لگے، اور انہی انوارات سے وہ آگے افراد تیار کرنے لگے۔ افراد تو امت میں بڑے بڑے مرتبوں اور روحانیت والے آئے، مگر روحانی اجتماعیت نہ آئے۔ ان بلادی طریقوں سے ان بلادی روحانیت کا انتقال ہوگا، اور اجتماعی محنت سے اجتماعی روحانیت کا انتقال ہوگا، مگر اجتماعی روحانیت کے منتقل کرنے والے کے لیے اجتماعی اصول اپنانے ہوں گے، مگر اجتماعی روحانیت کے منتقل کروانے کے لیے اجتماعی اصول اپنانے ہوں گے۔